اس طرح دونوں مسافر سفر کرتے کرتے آخر ایک روز بحیرہ روم کے سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ امبر کو اپنا ماضی یاد آ گیا۔ اس سمندر میں اس نے کئی بادشاہوں کے جہازوں کو سفر کرتے اور پھر اسی سمندر کی لہروں میں ہمیشہ کے لیے غرق ہوتے دیکھا تھا۔ یہ سمندر انسانی تاریخ اور تہذیب کا گہوارہ تھا۔ یہاں سے کئی تہذیبیں اٹھیں اور اس کی لہروں میں ہمیشہ کے لیے چھپ گئیں۔ عدنان کو اپنا گرناتا یاد آ رہا تھا، جہاں ان کی شاندار حویلی تھی، انگوروں اور انجیروں کا باغ تھا۔ اس باغ میں اس کی ماں کی قبر بھی تھی۔ اس نے امبر سے کہا، ہمیں یہاں سے کسی کشتی میں سوار ہو کر بحیرہ روم کی خلیج پار کرنی ہوگی تاکہ ہم دوسری جانب ہسپانیہ کے ساحل پر پہنچ سکیں۔ ہم تجارتی جہاز میں سفر نہیں کر سکتے، اس طرح سے پکڑے جانے کا خدشہ ہے۔ امبر نے کہا، لیکن یہاں ہمیں کشتی کہاں سے ملے گی بھائی؟ عدنان نے کہا، میرا خیال ہے اگر ہم ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف چلیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ماہر گیروں کی بستی ضرور مل جائے گی۔ ان سے ہم قیمت ادا کر کر کشتی حاصل کر سکتے ہیں۔ عدنان کے اس خیال کے مطابق امبر نے اس کے ساتھ ساحل کے ساتھ ساتھ سفر شروع کر دیا۔ دھوپ بڑی تیز تھی، صحرا کی گرمی سے بار بار پیاس لگ رہی تھی، لیکن امبر بہت کم پانی پیتا تھا۔ عدنان نے ایک بار تعجب سے اس کی وجہ پوچھی تو امبر نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ انہیں دور سے ایک بستی نظر آئی۔ یہاں کچھ ماہی گیروں نے جھونپڑے بنا رکھے تھے۔ چند ایک کشتیاں بھی سمندر کے کنارے کھڑی تھیں۔ عدنان نے ایک بوڑھے ماہی گیر سے بات کی تو اس نے پہلے تو بہت حیرانی سے عدنان اور امبر کی طرف دیکھا اور پھر بولا، آپ لوگ اس طرح سے چھپ چھپا کر سفر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ عدنان بولا، بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری ایک شرط لگی ہے۔ میرا دوست کہتا ہے کہ ہم کشتی میں بحیرہ روم کا سمندر عبور نہیں کر سکتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں کشتی میں سوار ہو کر یہ سمندر پار کر سکتا ہوں۔ ماہی گیر ہنس پڑا، برخودار، تمہارے دوست کا خیال بالکل درست ہے، کیونکہ یہ سمندر بڑا خطرناک ہے۔ گرمیوں میں اس کے درمیان ایسے بمور پڑتے ہیں کہ اگر آدمی اس میں پھنس جائے تو پس پھر کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ امبر نے کہا، مگر میرا دوست یہ تجربہ ضرور کرنا چاہتا ہے۔ ماہی گیر نے کہا، میں تمہیں کشتی دے دیتا ہوں بچوں، مگر کیا تم مسلمان ہو؟ امبر نے کہا، ہاں بابا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ماہی گیر نے حیران ہو کر کہا، تو پھر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہسپانیہ پر فرانسیسیوں کا قبضہ ہے اور وہاں کے سارے مسلمان قتل کر دیے گئے ہیں؟ اگر کسی نے تمہیں پکڑ لیا تو ہرگز تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عدنان نے کہا، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بابا، ہم یہ تجربہ ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں اس کشتی کے کتنے دام ہوں گے؟ عدنان نے ماہی گیر سے کشتی خرید لی۔ اپنے گھوڑے انہوں نے ماہی گیر کے پاس امانت کے طور پر چھوڑ دیے۔ کشتی میں سوار ہوئے اور اس کا رخ ساحل ہسپانیہ کی طرف موڑ دیا۔ ہسپانیہ کا ساحل وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ موسم بھی بڑا خوشگوار تھا اور سمندر کی لہریں بڑے پرسکون سے بہہ رہی تھیں۔ عدنان اور امبر کشتی کے چپو چلاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب انہیں افریقہ کا ساحل نظر آنا بند ہو گیا تو سامنے مغرب کی طرف ہسپانیہ کا ساحل دکھائی دینے لگا۔ عدنان نے امبر سے کہا، وہ دیکھو ساحل ہسپانیہ نظر آ رہا ہے، ہم انشاءاللہ شام تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ سورج ابھی مغرب میں غروب نہیں ہوا تھا کہ ان کی کشتی ہسپانیہ کے ایک بے آباد اور ویران سے ساحل پر جا لگی۔ انہوں نے اتر کر کشتی کو ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپا دیا اور کھجور کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سورج غروب ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ عدنان کو معلوم تھا کہ وہ ایلوس کے صوبے کا ساحلی علاقہ تھا اور وہاں کسی زمانے میں مسلمانوں کے مذہبی بزرگ رہا کرتے تھے۔ یہ علاقہ دینی مکتبوں کے لیے بڑا مشہور تھا۔ اب اس علاقے پر بھی عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ عدنان اپنے ساتھ ایسا لباس لایا تھا جو عام طور پر اسپین کے عیسائیوں میں بہت مقبول تھا۔ اس نے وہ لباس خود بھی پہنا اور امبر کو بھی پہنا دیا۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ امبر نے پوچھا، عدنان، کیا تم اس راستے سے واقف ہو؟ عدنان نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں اس علاقے میں اکثر آیا کرتا تھا۔ یہاں ہمارے خاندان کے ایک پرانے بزرگ کا مزار ہے، میں اسی قصبے کی طرف جا رہا ہوں۔ امبر نے کہا، وہاں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہاں تو تمہیں کوئی بھی مسلمان نہیں ملے گا۔ عدنان نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن میں اپنے بزرگ کے مزار پر فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دراصل عدنان بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا اور وہ سچا بھی تھا، کیونکہ وہ تو اس سفر پر نکلا ہی اس مقصد کے واسطے تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے مزاروں کی زیارت کرے
اور مسلمان شہنشاہوں کے محلات میں اپنی یادوں کے چراغ روشن کر سکے۔ اندھیرا پھیل گیا تھا لیکن آسمان پر تھوڑی دیر بعد چاند نکل آیا، جس کی وجہ سے میدان میں روشنی ہو گئی۔ کچھ دیر کھیت شروع ہو گئے۔ ایک انگور کا باغ آیا جس کی شاخیں سرخ انگوروں سے لدی پھدی تھی۔ عدنان نے بتایا کہ اس علاقے کے سرخ انگور ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ وہ ایک سوئے ہوئے گاؤں کے قریب سے گزرتے تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ ایک جانب سے پہرے دار نے ان کے سامنے آ کر پوچھا، وہ کون ہے اور رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ عدنان نے کہا، وہ ڈان کارلو ہے اور اپنی والدہ کی عیادت کرنے ایلوس جا رہا ہے۔ پہرے دار نے اسے جھک کر سلام کیا اور کہا، موزس ڈان کارلو، آپ کی والدہ کی عمر دراز ہو۔ عدنان نے اس کے سلام کا سر ہلا کر جواب دیا اور امبر کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے امبر سے کہا، اگر یہ احمق انسان پوچھ بیٹھتا کہ ڈان کارلو صاحب آپ کا گھوڑا کہاں ہے اور آپ کیسے ڈان ہیں کہ بغیر گھوڑے کے ہی سفر کر رہے ہیں، تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا۔ امبر ہنس پڑا، ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ رات کے پچھلے پہر وہ ایک گاؤں کے باہر ایسی جگہ پہنچے جہاں کھجوروں کے بے شمار جھنڈ تھے اور مہندی کی جاڑیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ عدنان نے سانس بھر کر کہا، کھجوروں کے اس جھنڈ میں ہمارے خاندانی بزرگ کا مزار ہے۔ مزار بالکل خاموش اور ویران پڑا تھا، کہیں ایک دیا تک نہیں جل رہا تھا، قریب کوئی آبادی نہیں تھی۔ عدنان نے اندر جا کر مزار کو صاف کیا، پھر دونوں نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی، بزرگ کی روح کو ثواب پہنچایا اور آرام کرنے کے لیے ٹھنڈے برآمدے میں لیٹ گئے۔ گرناتا، اندلس اور کرتبہ کی باتیں کرتے کرتے انہیں نیند آ گئی۔ امبر بھی تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ اچانک عدنان کی آنکھ کھل گئی، اسے آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی اور ایسا شور ہوا جیسے کسی نے کوئی صندوق گھوڑے سے نیچے اتارا ہو۔ برآمدے میں اندھیرا تھا، اس نے امبر کو بھی جگا دیا۔ دونوں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ اتنے میں اچانک کسی نے مشعل روشن کر دی۔ اب جو دیکھا تو سامنے 3 وحشی چہروں والے انسان کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں مشعل تھی، دوسرے دونوں ایک صندوق کو کھول رہے تھے۔ انہوں نے بھی 2 اجنبی نوجوانوں کو دیکھا تو وہی ٹھٹک گئے۔ تلوار نکال کر پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ عدنان نے کہا، ہم مسافر ہیں، رات گزارنے کے لیے مزار پر آ گئے تھے۔ اصل میں یہ تینوں ڈاکو تھے، انہوں نے ایک امیر کے گھر سے چاندی کے برتن چوری کیے تھے اور اب انہیں چھپانے مزار پر آئے تھے۔ ایک ڈاکو نے کہا، انہیں قتل کر دو، نہیں تو یہ گواہ بن کر ہمیں مروا دیں گے۔ عدنان نے کہا کہ ہم بے قصور ہیں، ہم کسی سے آپ لوگوں کا ذکر نہ کریں گے، ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دو۔ ڈاکو ہنس پڑے، ایک نے تلوار کھینچ کر کہا، اب تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں ہی جائیں گی۔ امبر نے سوچا اگر ڈاکو نے عدنان پر حملہ کر دیا تو وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکے گا، اس کا قتل ہو جانا یقینی تھا۔ وہ لپڑ کر عدنان کے آگے آگے اور بولا، اگر تم لوگ اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو اپنا چوری کا مال لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ہم تم سے لڑائی مول نہیں لینا چاہتے، لیکن اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو پھر زندہ بچ نہ سکو گے۔ ڈاکو کھلکھلا کر ہنس پڑے، ہاں ہاں ہاں، ہنسنے کی بات کرتے ہو؟ 2 نہتے نوجوان 3 ہتھیار بند مسلح ڈاکوؤں پر رعب جما رہے ہیں اور انہیں موت کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ایک بار تو عدنان نے بھی حیران ہو کر امبر کی طرف دیکھا کہ اسے ڈاکوؤں کو دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی۔ خواہ مصیبت مول لے رہا ہے، بہتر تھا کہ ان کی منت سماجت کہہ کر معاملہ رفع دفع کروایا جائے۔ بیچارے عدنان کو کیا خبر تھی کہ امبر جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں کس قدر سچائی تھی۔ ڈاکوؤں نے امبر کی بات پر سخت طیش آ گیا۔ ایک ڈاکو نے کہا، بدبخت نوجوان، معلوم ہوتا ہے تیری موت آ گئی ہے۔ امبر نے کہا، بہت خوب، اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو تو مجھ پر حملہ کرو اور پھر اپنا بچاؤ کر سکتے ہو تو کر لینا۔ ڈاکو نے تلوار اٹھائی اور پوری طاقت سے امبر کے سر پر حملہ کر دیا۔ عدنان نے آنکھیں بند کر لی، اسے انجام معلوم تھا کہ ابھی امبر کا سر 2 ٹکڑے ہو کر برآمدے میں گرا ہوگا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو حیرت سے اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ ڈاکو کی تلوار 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گری تھی اور وہ خود حیران اور پریشان کھڑا امبر کو گھور رہا تھا۔ تلوار امبر کے سر پر پوری طاقت سے لگی تھی لیکن وہاں ایک ہلکی سی خراش بھی نہ آئی تھی۔ دوسرے ڈاکو نے اپنی تلوار گھما کر پوری طاقت کے ساتھ امبر کی گردن پر وار کیا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ تلوار امبر کی گردن سے ٹکرائی اور 2 ٹکڑے ہو کر فرش پر گر پڑی۔ امبر نے کہا، اب میں تمہیں تیسری تلوار توڑنے کی اجازت نہیں دوں گا کیونکہ اسی تلوار سے مجھے تم تینوں ڈاکوؤں کا کام تمام کرنا ہے۔
یہ کہہ کر امبر نے اچھل کر تیسرے ڈاکو کے سینے پر لات ماری جو پیچھے کو گرا اور گرتے ہی خون تھوکنے لگا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ امبر نے اس کی تلوار اٹھا لی اور ایک ہی وار سے پہلے ڈاکو کی گردن تن سے جدا کر دی۔ تیسرا ڈاکو کانپتے ہوئے اس کے قدموں میں گر پڑا اور رحم کی بھیک مانگتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو اے عظیم انسان، مجھے معاف کر دو۔ امبر نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی اور اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، یہ صندوق سر پر اٹھاؤ اور ہمیں اس امیر کے گھر لے چلو جس کے گھر سے تم نے چوری کیا ہے۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں چوری کا مال اصل مالک کو واپس کرو۔ ڈاکو تھر تھر کانپ رہا تھا، پھر اسے صندوق سر پر اٹھا لیا۔ امبر اور عدنان گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ڈاکو کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ عدنان تو حیرت میں گم تھا، وہ بار بار امبر کی طرف دیکھ رہا تھا اور تعجب کر رہا تھا کہ یہ شخص انسان ہے یا کوئی جن جس نے انسان کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ اس نے ایک بار امبر سے پوچھا بھی کہ اس کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی ہے اور یہ کہ کیا وہ انسان ہے؟ امبر نے کہا، عدنان بھائی بہتر یہی ہے کہ ایسی باتیں مت پوچھو، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ابھی ہم نے بہت کام کرنا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ ایلوس قصبے کے امیر کے گھر پہنچ گئے۔ اس امیر نے اپنے چرائے ہوئے چاندی کے برتن دیکھے تو بہت خوش ہوا۔ امبر اور عدنان نے اپنا تعارف مسافروں کی حیثیت سے کروایا جو گرناتا جا رہے ہیں۔ امیر نے چور کو پکڑ کر ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ امبر اور عدنان کو رات گزارنے کی دعوت دی جو امبر نے قبول کر لی، اگرچہ عدنان وہاں سے جلدی نکل جانا چاہتا تھا۔ رات کو امیر نے دعوت کی اور اپنے عزیزوں کو بھی بلایا، خوب گانے ہوئے۔ دوسرے دن امبر اور عدنان نے امیر سے اجازت لی اور اپنے گھوڑوں کو اس سڑک پر ڈال دیا جو گرناتا کی طرف جاتی تھی۔ اندھیرے گاڑ والے، ابھی تک ہم زمین کی باتیں کر رہے تھے، گرناتا اور اندلس کی وادیوں کی داستان سنا رہے تھے کہ ہمارا ہیرو امبر گرناتا کے شاہی حکیم مہدوسی کے فرزند عدنان کے ساتھ دشمن کی سرزمین کی سیر کرتا آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے زمین سے بلند ہو کر ستاروں کی طرف جاتے ہیں اور کائنات کے ایک ستارے جوپیٹر میں پہنچ کر ناگ اور ماریا کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ ہم ان دونوں کو خلائے انسانوں کی بنائی ہوئی پہاڑ کی چوٹی کی ایک برجی میں چھوڑ آئے تھے۔ ماریا وہاں قید تھی اور ناگ اپنا شیشے کا تابوت توڑ کر تلاش کرتا کرتا اس کے پاس جا پہنچا۔ ماریا نے جب اسے بتایا کہ خلائی مخلوق اسے دیکھ سکتے ہیں تو وہ بڑا حیران ہوا۔ انہیں پوری ماریا نظر نہیں آتی تھی، بس اس کے جسم سے نکلنے والی شعاعیں ہی نظر آتی تھی جن کی وجہ سے وہ ماریا کا ایک ہیولا یا خاکہ پوری طرح سے چلتا پھرتا دیکھ لیتے تھے۔ ماریا کو ان لوگوں کی قید سے آزاد کرانے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی، مگر ناگ کے پاس اس رکاوٹ کو دور کرنے کا کوئی علاج نہ تھا، کوئی توڑ نہ تھا۔ وہ خود تو چھوٹے سے چھوٹا سانپ بن کر بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا تھا، لیکن ماریا کا معاملہ ذرا مشکل تھا۔ ادھر خلائے انسانوں کی تجربہ گاہوں میں شور مچ گیا کہ ناگ تابوت توڑ کر بھاگ گیا ہے۔ سردار نے کہا وہ بھاگ کر اس ستارے سے کہیں اور نہیں جا سکتا، اسے تلاش کر حاضر کیا جائے۔ خلائی تجربہ گاہوں میں تیز تیز سیٹیاں سی بجنے لگی۔ ماریا اور ناگ نے سلاخوں والی کھڑکی میں سے دیکھا کہ نیچے وادی کے گنبدوں کی سرخ بتیاں بار بار روشن ہو کر بجھ رہی تھیں۔ انہوں نے مختلف گول گول شیشے کی عمارتوں میں خلائے انسانوں کو شعاعی بندوقیں ہاتھوں میں لیے نکلتے اور چھوٹی چھوٹی تھالیوں میں سوار ہوتے دیکھا۔ پھر یہ تھالیاں زمین سے بلند ہو کر عمارتوں کے اوپر سے اڑ کر ستارے کی زمینوں اور پہاڑوں پر اڑنے لگیں۔ ایک تشتری برجی کی کھڑکی کی طرف آ رہی تھی۔ ماریا نے ناگ سے کہا، ناگ تم فوراً چھپ جاؤ، وہ لوگ شاید تمہیں تلاش کرتے ادھر آ رہے ہیں۔ ناگ ایک سیکنڈ کے اندر پھنکار مار کر مکڑی بن کر چھت کے کونے میں لٹک گیا۔ خلائی تشتری برجی کی دروازے پر آ کر رک گئی۔ دروازہ کھلا اور دو خلائی انسان بندوق تانے اندر آئے۔ انہوں نے کونوں میں ناگ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ماریا کی طرف اپنا رخ کر اپنے سینے کا ایک بٹن دبایا، سگنل سے ہوئے اور پھر جیسے ایک انسان کی آواز سنائی دی، اے غیبی عورت، تو نے ایک ایسے انسان کو تو نہیں دیکھا جو غائب ہو کر سانپ بھی بن جاتا ہے؟ یہ پہلا موقع تھا کہ خلائی انسانوں نے زمینی انسانوں کی آواز پہ ماریا سے بات کی تھی۔ اس آواز کو ناگ نے بھی سنا۔ ماریا نے سر ہلا کر کہا،
میرے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ خلائی انسان اپنی اکلوتی سرخ آنکھ سے گول کمرے کے کونوں کو غور سے تکنے لگا۔ کمرہ بے حد شفاف اور صاف تھا۔ اچانک اس کی نظر چھت کے کونے میں لٹکتی ہوئی مکڑی پر پڑی۔ اسے خیال آیا یہ مکڑی کہاں سے آ گئی؟ کہیں یہی تو وہ زمینی انسان نہیں ہے جو ہر قسم کے جانوروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے؟ چنانچہ اس نے وہ شوائی بندوق کا رخ کونے کی طرف کر دیا۔ ابھی وہ بندوق چلانے والا تھا کہ ناگ کو شدید خطرے کا احساس ہو گیا۔ وہ لپک کر چھت سے دیوار پر آیا اور وہاں سے رینگتا ہوا سلاخوں سے ہو کر باہر پہاڑی پر آ گیا اور ایک سوراخ میں چھپ گیا۔ خلائی انسان نے اپنا ارادہ بدل دیا اور دروازے سے باہر نکل کر دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ اڑنے والی تھالی میں سوار ہو کر ستارے کی تجربہ گاہوں کی سمت چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ناگ جو مکڑی کے روپ میں تھا وہ دوبارہ سلاخوں میں سے ہو کر کمرے میں آ گیا۔ اس نے ایک بار پھر انسان کی شکل اختیار کر لی اور ماریا سے باتیں کرنے لگا۔ ماریا، حیرت انگیز واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ہم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان ستاروں میں بھی خلائی لوگ آباد ہوں گے اور ہم ایک روز کسی اڑن تشتری میں سوار ہو کر یہاں پہنچ جائیں گے۔ واپس جا کر جب ہم نے امبر کو یہ رودات سنائی نا تو وہ تو ہرگز یقین نہ کرے گا۔ ماریا نے پریشان ہو کر کہا، خدا جانے وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ میں نے بڑی سخت غلطی کی جو آدھی رات کے وقت جزیرے کے غار سے نکل کر سنگ مرمر کے چبوترے کے پاس آ گئی۔ ناگ نے کہا، جو کچھ ہونا تھا ہوتا ہے، ہو کر رہتا ہے ماریا۔ ماریا بولی، اب تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس مصیبت کی دنیا سے نکل کر واپس اپنی خوبصورت دنیا میں کیسے جائیں؟ یہ بظاہر تو ہمیں ایسی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ زمین سے اس ستارے کا فاصلہ جانے کتنے کروڑ میل ہے اور پھر ہمیں خلائی جہاز بھی چلانا نہیں آتا۔ اب تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ باقی ساری زندگی اسی ستارے پر گزرے گی اور امبر سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی آواز بڑھا گئی۔ ناگ نے اسے حوصلہ دیا، خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا علم نہ ہو، اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ماریا بولی، لیکن ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ یہاں تو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں۔ معلوم نہیں یہ خلائی لوگ مجھ پر کس قسم کے تجربے کرنے والے ہیں۔ کیا خبر میں زندہ بھی بچ سکوں گی کہ نہیں۔ ناگ نے ماریا کا دل بڑھایا اور کہا، ماریا تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہیں یہاں سے نکال کر واپس زمین کی طرف لے جاؤں گا۔ اصل میں ماریا بالکل نا امید ہو چکی تھی۔ بات بھی تو کچھ ایسی ہی تھی، بلا کہاں زمین اور کہاں زمین سے لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر ایک بالکل ہی اجنبی اور دہشت انگیز ستارے کی فضا میں انسان پہنچ جائے اور پھر وہاں کے عجیب و غریب بدشکل خلائی لوگوں کی قید میں پڑ جائے جو ان کی جان کے پیاسے ہوں۔ مگر ناگ نا امید نہیں تھا۔ اس نے ہر قیمت پر وہاں سے نکل جانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اب اصل میں وہ لوگوں کو تلاش میں نکلنا چاہتا تھا جو خلائی لوگوں کے حملے سے پہلے اس ستارے میں موجود تھے اور جنہیں یہ خلائی لوگ ختم کر چکے تھے۔ ناگ کو یقین تھا کہ ستارے کے اصلی باشندے ضرور کسی نہ کسی جگہ موجود ہوں گے۔ اس نے ماریا سے کہا، وہ اطمینان سے رہے اور فکر نہ کرے، میں اس ستارے کے اصلی باشندوں کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ بڑے پرامن اور رحم دل تھے اور ان سنگ دل خلائی انسانوں نے انہیں اپنا غلام بنا کر ختم کر دیا۔ پھر بھی وہ دور مغرب کے پہاڑوں میں ضرور چھپ کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ناگ سانپ بن کر ماریا کے برج سے نکلا اور سیدھا مغرب کی جانب والی سیاہ پہاڑیوں کی طرف چل پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے رینگتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ زمین کہیں کہیں تو بڑبڑی سی تھی اور کہیں بے حد سخت اور سنگلاخ تھی۔ ستارے کی زمین پر روشنی پھیلی ہوئی تھی اور حسب معمول سورج کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں دن کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ ناگ اندھیرا ہونے سے پہلے مغرب کے پہاڑوں میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے رینگتا چلا جا رہا تھا۔ آخر وہ ان پہاڑوں میں پہنچ گیا جن کے بارے میں اسے شک تھا، بلکہ یقین تھا کہ ستارے کے اصلی پرامن باشندوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ابھی تک وہاں چھپا ہوا ہے۔ وہ دور پہاڑوں کے درمیان ایک رستے میں سے گزر رہا تھا کہ ایک ہی اس کے کانوں میں کسی انسانی چیخ کی آواز سنائی دی۔ ناگ وہیں رک گیا۔ یہ چیخ کسی عورت کی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ زمین کی عورت یہاں کہاں سے آ گئی۔ وہ اس طرف لپکا جدھر سے چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ایک ٹیلے کی اونٹ سے نکل کر سامنے آیا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پانی کا تالاب ہے۔ ایک لڑکی زمین پر بیٹھی ہے اور ایک خلائی انسان اسے زبردستی کھینچے لیا جا رہا ہے۔ پاس ہی زمین پر چاندی کی رنگت کا ایک گھڑا کھڑا ہے
यूं लगता था कि ये औरत पानी भरने आई होगी और खिलाई इंसानों से पकड़ लिया। तो क्या इस सितारे की असली मखलूक हमारी तरह थी? नाग की हमदर्दियां इस औरत के साथ होगी। वो बड़ी तेजी से रेंगता हुआ तालाब के पास पहुंचकर झाड़ियों में छुप गया। खिलाई बला औरत बेचारी को खींचे लिए जा रही थी। औरत चीख रही थी और रो रही थी। वो इससे रहम की भीख मांग रही थी। अब ऐसा हुआ कि चांद खिलाई इंसान, बल्कि अब हम इसे खिलाई बला ही कहेंगे, एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ी। उसकी शुआई बंदूक उसके हाथ से उछलकर इन झाड़ियों में आ गिरी जहां नाग सांप के रूह में छुपा बैठा था। शुआई बंदूक को देखकर एक ख्याल बिजली की तरह से नाग के जहन में आया। फिर इसने एक फनकारी मारी और इंसान बन गया। तेजी से लपक कर शुआई बंदूक अपने हाथ में ली और खिलाई बला का निशाना लेकर बटन दबा दिया। एक तेज सफेद रोशनी इसमें से निकली, खिलाई बला से टकराई और वो एक हल्के से धमाके के साथ फटा और फटकर जला और फिर जलकर भस्म हो गया। अब जमीन पर सिवाय राख के और कुछ नहीं था। लड़की बड़ी हैरानी से उसे इर्द गिर्द देखने लगी कि उसके दुश्मन को किसने हलाक किया है। नाग उसके सामने आ गया। अब तो लड़की और ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि उसके सामने उसी की तरह का 2 हाथों, 2 टांगों, एक मुंह, एक नाक और 2 आंखों वाला इंसान खड़ा था। नाग ने कहा, बहन, क्या तुम मेरी जुबान समझ लेती हो? लड़की ने इस बात में सर हिलाकर कहा, हम इस सितारे के असली बशिंदे हैं और जमीन वालों की सारी जुबानें समझ लेते हैं। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इस जालिम बला से मेरी जान बचाई है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम जमीन से यहाँ क्यों कर पहुंच गए? नाग बोला, खुदा का शुक्र है कि तुमसे मुलाकात हो गई। मैं अपनी कहानी तो बाद में सुनाऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दौड़ के लोग कहाँ हैं? लड़की ने कहा, हम इन पहाड़ों के नीचे गाड़ों में छुपकर जिंदगी गुजारे हैं। कभी कभी बाहर निकलकर इस तालाब से पानी ले जाते हैं और गाड़ों के अंदर उगने वाली घास खाकर इसे तवानाई हासिल करते हैं। इन लोगों के हमला करने से पहले हमारा जो था बड़ा अरूज का ज़माना था। ये बलाएं किसी दूसरे सितारों से नाजल हुई और उन्होंने हमारे सितारों पर कब्जा कर हमारे लोगों को हलाक कर दिया। हम कुछ लोगों ने भागकर इन गाड़ों में पनाह ले ली और जान बचाई। इन लोगों के लिए इस सितारे पर ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है। अब ये तुम लोगों की ज़मीन पर हमला कर वहाँ की आबादी को निस्तो नबूद कर वहाँ की सारी ऑक्सीजन यहाँ लाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने बुजुर्ग बाप से मिलाती हूँ। लड़की नाग को लेकर पहाड़ियों के पूर्व खतरनाक रास्तों से होकर एक गाड़ में आ गई। यह गाड़ काफी नीचे जाकर एक चौड़े से गोल हाल कमरे में तब्दील हो गया, जहां नाग ने देखा कि जमीन ऐसे इंसान जिनकी दाढ़ियां बड़ी हुई थी और लिबास फटा हुआ था, पत्थरों के साथ लगे बैठे थे। वो नाग को देखकर उठ खड़े हुए। उनके हलक से हैरत की एक चीख निकल गई। लड़की ने अपनी जुबान में उन्हें बताया कि इस नौजवान ने खिलाई बलाओं से उसकी जान बचाई है। इतना सुनकर वो लोग बड़े इत्मीनान से फिर बैठ गए और नाग को तहसीन की नज़रों से देखने लगे। नाग ने कहा, सुनो ऐ सितारे की मखलूक, तुम बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह हो। मैं जानता हूँ कि ये खिलाई लोग बाहर से आकर इस सितारे पर काबज़ हुए हैं। उन्होंने तुम्हें खूबसूरत मकानों और तजर्बा गाहों से निकाल दिया है और अब ये लोग हमारी ज़मीन पर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सुनो, मेरे साथ एक बहन भी है जो किसी को नज़र नहीं आती, मगर ये खिलाई लोग उसके जिस्म से निकलती हुई शुआएं देख लेते हैं। वो इस वक्त इन लोगों की कैद में है। मैं भी इनकी कैद में था, लेकिन किसी तरह से वहाँ से भाग आया हूँ। इन लोगों ने हमें ज़मीन के एक जजीरे से गिरफ्तार किया था। एक बुजुर्ग इंसान ने आगे बढ़कर नाग के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, लाखों साल गुजरे, हमारे आबा और अजदाद तुम्हारी ज़मीन पर रहा करते थे। वो इल्म फ़न में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए। उन्होंने हलाकत के ऐसे ऐसे आलात ईजाद कर लिए जो उनकी तहजीब और तरक्की के लिए हलाकत का मौजब बने। एक जंग हुई और ज़मीन की सारी तहजीब तबाह होकर रह गई। सारे महलात और तजर्बा गाहें, ऊंची ऊंची इमारतें बाप बनकर उड़ गईं। सिर्फ चंद साइंसदान अपने बच्चों को एक खलाई जहाज़ में सवार करवा कर इस सितारे में पहुंचने पर कामयाब हो सके। हम लोग इन्हीं साइंसदानों की औलादें हैं। हम अपनी तहजीब के अरूज पर थे कि एक दूसरे सितारे से ये खलाई बलाएं हम पर नाजल हो गईं। उन्होंने हमला कर हमारे तमाम मकानात तबाह कर दिए, हमारे आलात पर कब्जा कर लिया, हमारे बुजुर्गों, बच्चों, औरतों को हलाक कर उनके खून से सारी ऑक्सीजन निकाल कर सिलेंडरों में भर ली, क्योंकि यहाँ उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ हम चंद एक लोग अपने बच्चों को लेकर इस पहाड़ के नीचे गहरे गाड़ों में आकर छुप गए हैं और ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नाग ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको इन लोगों की गुलामी से निजात दिलाने में मदद दूंगा। मेरे अंदर एक ऐसी ताकत है कि मैं जब
और जिस वक्त चाहूँ इंसान से किसी भी जानवर या रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों का रूप डाल लेता हूँ। ये ताकत मुझे एक बुजुर्ग की तरफ से तोहफे में मिली थी। आप यूं ही समझ लें, लेकिन ये बताएं कि मेरी बहन मारिया के लिए ऐसी कोई तरकीब हो सकती है कि लोग उसके जिस्म से निकलने वाली शुआएं ना देख सकें। बुजुर्ग ने कहा, यह तो बहुत ही आसान बात है, मेरे साथ मेरी तजर्बागाह आओ। वो नाग को लेकर दूसरे गार में नीचे उतर गया। यहाँ अलमारियों में मुख्तलिफ किस्म की पत्थर की बोतलें पड़ी थीं। इनमें शीशे के बड़े छोटे मर्तबान भी थे जो सियाल अद्वियात से भरे हुए थे। बुजुर्ग साइंसदान ने कहा, मैं तुम्हें एक सफूफ देता हूँ, इसे जाकर अपनी बहन मारिया को खिला देना। यह सफूफ उसके खून में शामिल होकर इन शुआओं को गायब कर देगा जो इसके जिस्म से निकलती दिखाई देती हैं। नाग ने सफूफ लेकर अपनी जेब में रख लिया और वापस इन लोगों के दरमियान आ गया। यहाँ बूढ़ी औरतें भी थीं, जवान लड़कियां भी थी और बच्चे भी थे, मगर सबकी शक्लें वैसी बनी हुई थी। बाल लंबे लंबे थे, नाखून बड़े हुए थे। नाग ने कहा, मेरे पास इस खलाई मखलूक का ये हथियार हाथ आ गया है। मैं चाहता हूँ इसे आप अपने पास रखें जब तक मैं अपनी बहन मारिया को यहाँ ले नहीं आता, क्योंकि मुझे इंसान बनकर नहीं बल्कि सांप बनकर यहाँ से निकलना है और मारिया की बर्जी में जाना होगा। बूढ़े इंसान ने कहा, बेटे तुम अपनी इमानत यहाँ रख जाओ और जाकर मारिया बेटी को इस जालिम मखलूक की कैद से छुड़ा कर ले आओ। वापस आओगे तो तुम्हारी इमानत इसी जगह रखी होगी, तुम बेफिक्र हो। नाग ने उन्हें सलाम किया, हाथ मिलाया, बंदूक उनके हवाले की और गार से बाहर निकल आया। सफूफ उसने अपनी गर्दन में कपड़े से बांधकर लटका लिया था। इस बार वो सांप बनकर जमीन पर रींग रींग कर सफर नहीं तय करना चाहता था। चुनाचा उसने फनकार मारकर एक बाज का रूप धारा और आसमान की वसतों में उड़ता पहाड़ी की चोटी पर मंडलाने लगा। इस सितारे में पहले किसी ने ऐसे परिंदा ना देखा था, बल्कि नाग को वहां कोई परिंदा नजर ही नहीं आया था। वादी की उन तश्तरियों के पास पहरा देने वाले खिलाई आदमी ने जो आसमान पर एक बाज को उड़ते हुए देखा तो नीचे तजर्बागाह में सिग्नल दिया। वो लोग ऊपर आ गए। उन्होंने अपनी बंदूक से शुआएं निकालकर आसमान की तरफ फेंकी। एक जबरदस्त धमाके के साथ एक सफेद शुआ नाग के करीब से गुजर गई। अब उसे खतरे की शिद्दत का एहसास हुआ। नाग ने फौरन ही एक गोता लगाया और पहाड़ी की चोटी के पीछे गायब हो गया। खलाई मखलूक उड़न थाली में बैठकर परिंदे की तलाश में आसमान में गश्त लगाने लगी, लेकिन नाग बाज की शक्ल में तब्दील होकर फिर एक छोटा सा स्याह सांप बन चुका था। खलाई लोग कुछ देर तक बाज को आसमान पर इधर उधर बेसुध तलाश करने के बाद वापस वादी में उतर गए। नाग पत्थरों पर से रेंगता हुआ पहाड़ की चोटी पर आ गया, फिर सलाखों में से होकर मारिया के गोल कमरे में आ गया। यहाँ आकर वो एक बार फिर इंसान के रूप में आ गया। मारिया उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर बड़ी खुशी हुई, करीब आकर बोली, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी शक्ल फिर से देखी। मैं तो इस जगह बड़ी परेशान हो गई हूँ। ऐसे लगता है कि अब यहाँ से जीते जी अपनी जमीन पर वापस जाना मेरी किस्मत में नहीं है। नाग ने उसे तसल्ली दी और कहा, ऐसा ना कहो मारिया बहन, अब तो मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई है और तुम नाउम्मीद हो रही हो। नाग ने उसे तसल्ली दी और कहा, ऐसा ना कहो। फिर उसे सारा वाकया सुनाया कि किस तरह से उसकी मुलाकात इस सितारे की असली मखलूक से हुई है और ये कि वो लोग उनकी ज़मीन ही के बशिंदे हैं जो लाखों साल पहले यहाँ आकर आबाद हो गए थे, लेकिन उन्हें इस खलाई मखलूक ने आकर तबाह कर दिया। मारिया बहुत खुश हुई और हैरान भी हुई। नाग ने उसे खलाई इंसान से लड़ाई और फिर उसे हलाक करने और उसके हथियार पर कब्जा करने का किस्सा भी सुनाया। मारिया को जब नाग ने बताया कि बुजुर्ग इंसान ने उसे एक ऐसा सफूफ दिया है जिसको खाने से उसके जिस्म से निकलने वाली शुआएं ये खिलाई लोग ना दे सकेंगे, तो वो खुशी से उछल पड़ी। क्या तुम सच कहते हो नाग? उसके जवाब में नाग ने गले में लटकी हुई सफूफ की पुड़िया निकालकर मारिया के हवाले की और कहा, इसे जुबान में रख कर निगल लो। मारिया ने सफूफ निकालकर जुबान पर रखा, इसे निगल गई। इसका जायका जरा फीका फीका सा था। अब जरूरत इस अमर की थी कि मारिया को किसी तरह से वहां से निकालकर मगरबी पहाड़ों के गाढ़ों में सितारे की असली मखलूक के पास पहुंचा दिया जाए। कमरे की दीवारें सलाखें इस कदर मजबूत थी कि वो इन्हें तोड़ भी नहीं सकते थे। मजबूरन उन्हें इस वक्त का इंतजार करना था कि कोई खिलाई इंसान वहां आए, दरवाज़ा खोले और वो बाहर निकल जाए। फिर यह भी मालूम हो जाएगा कि सफूफ ने अपना काम दिखाया है या नहीं। देखते देखते सूरज की रोशनी गायब हो गई और रात पड़ गई। नाग फिर से शाम का रूप बदलकर एक कोने में बैठ गया, क्योंकि रात के पहले हिस्से में वो लोग मारिया के लिए पानी और खुश्क फल लेकर आया करते थे। वैसे भी आज मारिया का ख्याल था कि खिलाई लोग उसे तजर्बे के लिए लेने आएंगे, और ऐसा ही हुआ। अंधेरा गहरा हुआ तो दीवार एकदम से शक हो गई।
اور 2 خلائی آدمی ہاتھ میں شعاعی بندوقیں لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر آتے ہی انہوں نے یوں پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا جیسے ماریا کہاں چلے گئی ہے۔ ناگ اوپر چھت کے ساتھ ایک طرف چمٹا ہوا تھا۔ ماریا دروازے کے بالکل قریب ان کے پاس کھڑی تھی، گویا صفوف اپنا کام کر گیا تھا۔ ماریا کے جسم سے نکلتی ہوئی شعاعیں خلائی آدمیوں کو بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ناگ نے منہ سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکالی۔ یہ ماریا کے لیے اشارہ تھا کہ وہ باہر کی طرف بھاگے، مگر دروازے میں ابھی تک ایک خلائی آدمی بندوق تانے کھڑا تھا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں تیز تیز آوازیں سے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دی اور پھر گھبراہٹ میں شعاع ایک طرف پھینکی۔ دھماکے سے کمرے کے ایک کونے میں شعلہ سا لپک کر بجھ گیا۔ ماریا کا اب حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اس نے پیچھے سے ایک خلائی آدمی کو زور سے دھکا دیا۔ وہ گر پڑا اور اس کی بندوق ماریا کے ہاتھ میں آ گئی۔ ماریا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بندوق اٹھا لی۔ بندوق اس کے ہاتھ میں جاتے ہی غائب ہو گئی۔ ماریا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور خلائی آدمی پر حملہ کر دیا۔ اس پر شعاع پڑی اور دھماکے کے ساتھ وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ دوسرا باہر کی طرف بھاگنے لگا تو ماریا نے آگے پاؤں کر دیا۔ وہ منہ کے بل گرا، اس کی بندوق دور جا گری۔ ماریا نے دوسرا وار اس پر بھی کر دیا۔ شعاع نے بندوق سے نکل کر ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ دوسرے خلائی آدمی کو بھی بھسم کر دیا۔ اب وہ آزاد تھی۔ ناگ چھت پر سے اتر کر نیچے آ گیا۔ ماریا نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھایا۔ دونوں شعاعیں پستول اور بڑی تیزی سے کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ دونوں باہر گپ اندھیرا تھا، صرف پہاڑی کے دامن میں گول تشتریوں کے گنبدوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ ناگ نے ماریا کو راستہ بتایا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر مغرب کی جانب والے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب وہ پہاڑی دوروں میں پہنچی تو پیچھے کچھ اڑن تشتریاں جو تھیں خلائی انسانوں کو لے کر فضا میں بلند ہوئیں۔ شاید انہیں ماریا کے فرار کی خبر ہو گئی تھی اور وہ اس کی تلاش میں نکلی تھی۔ خلائی انسانوں کی تجربہ گاہوں میں کھلبلی سی مچ گئی تھی کیونکہ زمین سے آئے دونوں انسان ہی ان کی قید سے فرار ہو گئے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ان کی قید سے کوئی زمینی انسان فرار ہو گیا ہو۔ پہاڑوں پر چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دی گئی۔ اب تک ان کے 3 خلائی آدمی ہلاک ہو چکے تھے۔ خلائی مخلوق کے سردار نے حکم دیا کہ ماریا اور ناگ جہاں کہیں نظر آئے انہیں اسی وقت ہلاک کر دیا جائے، مگر ماریا اور ناگ ان کی پہنچ سے باہر نکل کر مغربی پہاڑوں کے نیچے گہرے غاروں میں ستارے کی اصل انسانی مخلوق کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ ناگ کے گرد جمع تھے۔ وہ لوگ ماریا کی آواز تو سن رہے تھے مگر انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک عجیب سا تجربہ تھا۔ بزرگ سائنسدان حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ زمین میں رہنے والی ایسی کرامت بھی کر سکتے ہیں۔ وہ زمین پر موجود ہوں مگر کسی کو نظر ہی نہ آئے۔ بہرحال انہوں نے 2 شعاعی بندوقیں بھی سنبھال کر رکھ لیں اور ماریا اور ناگ کا زبردست خیر مقدم کیا۔ ان کے پاس کھانے کو سوائے غاروں میں اگی ہوئی سبز گھاس اور سبز سفید پھولوں کے اور کچھ نہیں تھا، لیکن ان میں اتنی زبردست توانائی تھی کہ انسان کو اور کسی خوراک کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ رات بھر بزرگ سائنسدان ماریا اور ناگ اس منصوبے پر غور کرتے رہے کہ اس سے پہلے کہ خلائی لوگ زمین پر اڑن تشتریوں سے حملہ کر کے انسانی تہذیب کو تباہ و برباد کریں، ان کی تجربہ گاہوں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور اڑن تشتریوں کو بھسم کر دیا جائے تاکہ ان کے شر سے زمین محفوظ ہو سکے۔ جہنم کے شعلے، ایک زبردست منصوبہ ناگ کے دماغ میں آ گیا تھا۔ اس منصوبے کے بارے میں اس نے غار والوں کو کچھ نہ بتایا، صرف بزرگ سائنسدان سے پوچھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں خلائی جہاز چلانے اور اسے واپس زمین پر لے جانے کا طریقہ سکھا دیں، کیونکہ اس ستارے کی حکومت آپ لوگوں کے سپرد کر واپس اپنی زمین پر چلے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بزرگ سائنسدان نے کہا کیوں نہیں، ہم آپ کو ایسا طریقہ ضرور بتا دیں گے، لیکن آپ سے ایک بات کی گزارش کریں گے کہ زمین پر جاتے ہی اس خلائی جہاز کا ایک خاص بٹن دبا کر آپ اس سے 1000 گز دور ہٹ جائیں، پھر یہ جہاز اپنے آپ تباہ ہو جائے گا۔ اس کی تباہی بہت ضروری ہوگی کیونکہ پھر کوئی بھی شر پسند ہم کو اپنا غلام بنانے کے ارادے سے یہاں نہ آ سکے گا۔ ناگ نے کہا ہمیں منظور ہے، زمین پر ہمارے لیے ویسے بھی یہ خلائی جہاز بیکار ہوگا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ زمین پر پہنچتے ہی اسے تباہ کر دیں گے۔ ماریا نے پوچھا لیکن زمین پر جزیرے کی جو خلائی تجربہ گاہ سنگ مرمر کے چبوترے کے نیچے بنی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ شاید اس کے اندر بھی کچھ خلائی لوگ موجود ہو۔ بزرگ سائنسدان نے کہا فکر کی بات نہیں ہے، خلائی جہاز کے تباہ ہوتے ہی جزیرے کے نیچے والی تجربہ گاہ اپنے آپ بھسم ہو جائے گی۔ پھر اس نے ناگ سے پوچھا لیکن آپ ہمیں ان خلائی بلاؤں سے کس طرح سے نجات دلائیں گے؟ ناگ نے کہا بزرگ انسان پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں اور ماریا یہاں سے باہر جا رہے ہیں، ہم آج رات ان کی ساری تجربہ گاہیں تباہ کر دیں گے، کل آپ اس ستارے کے پھر سے مالک بن جائیں گے۔
گارڈ والوں نے خوشی سے تالیاں بجائی۔ یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کیونکہ ایک عرصے سے وہ خلائی حملہ اور مخلوق کے غلام چلے آ رہے تھے اور زندگی کی ہر آسائش سے محروم تھے، بلکہ اب تو وہ بمشکل اپنی جان بچا کر غاروں میں دبے بیٹھے تھے اور تازہ ہوا بھی انہیں میسر نہ تھی۔ دوپہر کے بعد ناگ اور ماریا دونوں غار والوں سے اجازت لے کر رخصت ہوئے۔ غار سے باہر آگے آسمان پر دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ناگ نے کہا، اس دھوپ کا کوئی اعتبار نہیں، کسی وقت بھی سورج غروب ہو سکتا ہے۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل جائے گا، ہمیں اندھیرا ہونے سے پہلے تجربہ گاہوں تک پہنچنا ہوگا۔ ماریا نے کہا، مگر تم تو پکڑے جاؤ گے، میں تو غائب ہوں، تم کس روپ میں میرے ساتھ جاؤ گے؟ ناگ نے مسکرا کر کہا، میں خلائی انسان کا روپ بدل لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ناگ نے آنکھیں بند کر زور سے ایک لمبا سانس لیا اور پلک جھپکتے میں ماریا کے سامنے اسی ستارے کا ایک خلائی انسان کھڑا تھا۔ ناگ بولا، کیوں، کیا خیال ہے ماریا؟ ماریا نے کہا، تم نے تو واقعی کمال کر دیا بھائی، اب تمہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا۔ چلو اب تجربہ گاہوں کی طرف چلتے ہیں۔ دونوں کے پاس ایک ایک خلائی بندوق تھی۔ ناگ تو بالکل اسی ستارے کی مخلوق کا آدمی لگ رہا تھا اور ماریا تو خیر کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ ان کی منزل پہاڑی کی وادی میں بنی ہوئی خلائی مخلوق کی تجربہ گاہیں تھیں۔ یہ ایک طرح سے ان لوگوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہ بہت جلد وادی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہاں دو خلائی انسان ایک گیٹ پر پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے ناگ کو دیکھا کہ ایک خلائی آدمی اندر جا رہا ہے تو اسے کچھ نہ کہا۔ ناگ کے ساتھ ماریا بھی اندر داخل ہو گئی۔ اب ماریا کو بھی یقین ہو گیا کہ خلائی لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ دونوں ایک ایسی چھوٹی سی وادی میں آ گئے جس کے دونوں جانب اونچے اونچے پہاڑوں کی دیواریں تھیں۔ یہاں کتنی ہی گول گول خلائی تشتریاں یا خلائی جہاز زمین پر کھڑے تھے۔ ان کے گنبدوں سے سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ ناگ نے ماریا سے سرگوشی کی، ہم اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہی وہ خلائی جہاز ہے جس کی مدد سے یہ لوگ ہماری زمین پر قیامت خیز حملہ کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ ماریا نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، کیا ہم اسی وقت اسے تباہ نہیں کر سکتے؟ ناگ بولا، نہیں، سب سے پہلے ہمیں ان کی بڑی تجربہ گاہ پر حملہ کر کے اسے تباہ کرنا ہے۔ تم میرے ساتھ ساتھ چلی آؤ۔ ناگ ماریا کو لے کر ایک پہاڑ کے دامن میں آ گیا۔ یہاں ایک تانبے کا بہت بڑا دروازہ تھا جو تھوڑا سا کھلا تھا۔ دروازے کے باہر 4 خلائی انسان شوائی اسلحہ لیے پہرا دے رہے تھے۔ ناگ انہیں سلام کرتا ہوا ان کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک خلائی انسان نے تیز تیز آواز میں ناگ سے کچھ کہا۔ شاید اس سے پوچھا ہوگا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے یا اب وقت کیا ہوا ہوگا، لیکن ناگ تو ان لوگوں کی زبان نہ سمجھ سکتا تھا نہ بول سکتا تھا۔ یہی تو ایک خامی تھی جس سے وہ پکڑا جا سکتا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرے خلائی انسان نے پھر تیز تیز آواز نکالی۔ شاید اس نے کہا تھا کہ یار تم گونگے ہو یا بیڑے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ ناگ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ماریا نے فوراً سرگوشی میں کہا، خدا کے لیے تیز تیز آواز ہی نکال دو۔ ناگ نے یوں ہی گلہری کی طرح سے تیز تیز آواز نکالنے کی کوشش کی مگر پکڑا گیا۔ خلائی انسان بھاگ کر اس کے پاس آئے مگر اس سے پہلے کہ ناگ پر حملہ کر کے اسے ختم کر دے، ماریا کی بندوق اپنا کام کر چکی تھی۔ 4 میں سے 3 خلائی انسان بڑک کر بسم ہو گئے تھے۔ چوتھے کو ناگ نے اپنی شوائی بندوق کی زد پر لے لیا تھا۔ میدان صاف پا کر وہ تانبے کے دروازے سے گزر کر اندر چلے گئے۔ یہاں ایک لمبا سنگ مرمر کا فٹ پاتھ سا بنا ہوا تھا۔ آخر میں جا کر یہ فٹ پاتھ سیڑھیوں کی شکل میں نیچے ایک تہہ خانے میں نکل گیا۔ یہاں ایک گول ہال کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک اور گول کمرہ بنا تھا۔ اس میں چاروں طرف موٹے موٹے شیشے لگے تھے۔ اندر خلائی انسان مختلف مشینوں پر کام کرتے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ ناگ ماریا کو ساتھ لے کر آگے نکل گیا۔ غار والے بزرگ سائنسدان سے ناگ کو اتنا معلوم ہو چکا تھا کہ ان لوگوں کی اصل تجربہ گاہ کونے والے تہہ خانے میں ہے جہاں شیشے کا ایک ستون بنا ہے۔ اس ستون سے نیلی شعاعیں نکلتی رہتی ہیں۔ اس ستون کے اندر جا کر دیکھے تو ایک جگہ سرخ لٹو گھوم رہا ہوگا۔ بس یہی سرخ لٹو اس ساری تجربہ گاہ کا دل ہے۔ اگر اسے اپنی جگہ سے اکھاڑ کر لے آؤ تو تھوڑی ہی دیر بعد ساری کی ساری تجربہ گاہیں تباہ ہو جائیں گی۔ خلائی انسان کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ تجربہ گاہ کے ساتھ ہی وہ خود بھی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ہمیں نیلی روشنی والے ستون تک پہنچنا ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ دونوں گول تجربہ گاہ سے آگے چلے تو سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ یہاں سے سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں۔ سیڑھیوں پر ایک خلائی انسان بندوق لیے شاید پہرا دے رہا تھا۔ ناگ اس کے قریب سے گزرا تو اس نے تیز تیز آواز میں کچھ کہا۔ ناگ نے کوئی جواب نہ دیا۔ خلائی انسان نے بندوق تان لی۔ ایک تیز شعاع نے خلائی انسان کو بسم کر کر ڈال دیا۔ وہ لپک کر اندر آ گئے۔ اندر ایک وسیع ہال کمرہ تھا جس کے وسط میں وہی ستون نظر آتا تھا جس کے موٹے موٹے شیشوں میں سے نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ ناگ نے دیکھا کہ وہاں 6-7 خلائی انسان ادھر ادھر مشینوں پر کام کر رہے تھے۔ یہاں بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اس نے ماریا سے سرگوشی کی اور کہا، ماریا تم ان لوگوں کو سنبھالو،
मैं ستون के साथ अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मारिया चौकस हो गई। नाग यूं ही मशीनों के करीब मंडलाने के बाद ستون की तरफ बढ़ा ही था कि मारिया ने एक खलाई इंसान को भस्म कर दिया। इसे भस्म होता देखकर दूसरे खलाई इंसान हैरत से ज़्यादा होकर इधर उधर देखने लगे और तेज तेज आवाज़ें निकालने लगे। इतने में एक सफ़ेद शुआ ने बैग पकड़ 2 खलाई इंसानों को अपना शिकार बना लिया। अब तो वहाँ कड़ाहम सा मच गया, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कोई खतरे का अलार्म बजाए, नाग भी मारिया के साथ मिल गया। उन्होंने बाकी मानदा 3 खलाई इंसानों को भी शुआ फेंक कर भस्म कर दिया। मारिया ने कहा, जल्दी करो नाग, बड़ा सुनहरी मौका है। नाग तेजी से ستون के अंदर घुस गया। यहाँ पर नीली रोशनी ही रोशनी थी। बीच में एक चौकोर सा चबूतरा बना हुआ था, जैसे ही वो हीरे को तराश कर बनाया गया हो। इसके सर पर एक सुर्ख रंग का लट्टू आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। यही इस तजुर्बाकार का दिल था। नाग ने आओ देखा ना ताओ झट से हाथ बढ़ाकर लट्टू उखाड़ कर अपनी जेब में रख लिया और मारिया से कहा, जितनी जल्दी हो सके बाहर को भागो। लट्टू के उखड़ते ही तजुर्बागाह में खतरे का अलार्म जोर जोर से बाज उठा। हर तरफ एक शोर सा मच गया। नाग और मारिया बाहर की तरफ भागे। रास्ते में उन्हें खलाई इंसान अंदर की तरफ जाते मिले। मारिया ने बंदूक चलाकर इनमें से 3 को खत्म कर दिया। चौथे ने नाग पर हमला किया, लेकिन खुशकिस्मती से नाग बच गया। मारिया ने चौथे को भी भस्म कर दिया। अब वो सीढ़ियां चढ़कर तांबे के गेट से बाहर आ गए। यहाँ बड़ी तजुर्बागाह में भी शोले से उठने शुरू हो गए थे और मशीनों में हल्के हल्के धमाके होने लगे थे। नाग मारिया को लेकर बड़े दरवाजे से भी बाहर आ गया। वादी में सारे खलाई जहाज वैसे ही खड़े थे। उन्होंने खलाई शुआएं फेंक कर इन जहाज़ों में आग लगाना शुरू कर दी। पहरेदार खलाई इंसान नाग की तरफ झपटे। वो एक पत्थर की ऊंट में हो गया। मारिया ने आने वालों को यके बाद देगड़े शुआएं फेंक कर ख़त्म कर दिया। उन्होंने वादी से निकलकर पहाड़ों की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते उसकी चोटी पर पहुंचकर दूसरी तरफ निकल गए। अभी वो दूसरी पहाड़ी की ढलान पर ही थे कि एक ऐसा ज़बरदस्त धमाका हुआ जिसने सारे पहाड़ों पर लर्जा सा तारी कर दिया, जैसे किसी ने अपने हैबतनाक पंजों में लेकर इन पहाड़ों को झंझोड़ कर रख दिया हो। दोनों उछलकर ज़मीन पर गिर पड़े। देर तक वो औंधे मुंह ज़मीन पर ही लेटे रहे। अब मुसलसल धमाके हो रहे थे। उन्होंने उठकर मगरबी पहाड़ों की तरफ भागना शुरू कर दिया। वादी के कोने में एक खलाई जहाज अपने खलाई पैड पर सबसे अलग खड़ा था। यहाँ 2 खलाई इंसान पहरा दे रहे थे। बुजुर्ग साइंसदान ने नाग को खास तौर पर ताकीद की थी कि इस खलाई जहाज की हर कीमत पर हिफाजत की जाए। अगर वो जहाज भी जल गया तो फिर नाग और मारिया सारी जिंदगी वापस अपनी ज़मीन पर ना जा सकेंगे। नाग ने खलाई पहरेदारों के करीब जाकर अपनी बंदूक से शुआ फेंके, जिससे एक खलाई पहरेदार ढेर हो गया। दूसरे पहरेदार ने घूमकर अपनी बंदूक से नाग पर जवाबी शुआ फेंके, जो खता गई। मारिया ने पीछे से शुआ फेंक कर दूसरे पहरेदार को भी भस्म कर दिया। वादी की तरफ हर तरफ आग ही आग लगी थी, जिसके शोले सितारों के स्याह आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे। अभी तक धमाके सुनाई दे रहे थे। चंद एक खलाई इंसान खलाई जहाज की तरफ भागते दिखाई दिए। जब वो करीब आए तो मारिया और नाग ने बैक वक्त हमला करके इन सबको गिरा दिया। वादी के शोले देखकर जहन्नम की आग का ख्याल आता था। सारी वादी एक प्याला बन गई थी, जिसमें जहन्नम के शोले बढ़कर आसमान की तरफ उठ रहे थे। सारे खलाई जहाज, सारी तजुर्बागाहें और सारी खलाई मखलूक इसके अंदर भस्म होकर रह गई थी। मारिया और नाग दूसरे पहाड़ वाले खलाई जहाज के बाहर खड़े इसकी हिफाजत कर रहे थे, क्योंकि इसी खलाई जहाज में उन्हें वापस अपनी ज़मीन पर जाना था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मारिया ने कहा, नाग, मेरा ख्याल है अब कोई खलाई इंसान जिंदा बाकी नहीं बचा। सारे के सारे वादी में मर खप गए हैं। नाग ने कहा, इसके बावजूद हमें यहाँ देर तक पहरा देना होगा, क्योंकि अगर एक भी खलाई इंसान किसी तरह से बच कर आ गया इस जहाज तक तो वो इसे उड़ाकर ले जा सकेगा। मारिया ने कहा, अब रात हो रही है, क्या सारी रात इस जगह पहरा देने का ख्याल है? नाग बोला, मेरा ख्याल है तुम इस जगह पहरा दो। मैं गार वालों के पास जाकर उन्हें उनकी हुकूमत बहाल होने की खुशखबरी सुनाता हूँ। बात भी बड़ी मकूल थी, क्योंकि मारिया ही एक ऐसी शख्सियत थी जिसे कोई देख नहीं सकता था और जो बड़ी अच्छी पहरेदार साबित हो सकती थी। नाग पर छुपकर हमला भी हो सकता था। चुनाचा मारिया इसी जगह रुक गई और नाग गार वालों को खुशखबरी सुनाने चल दिया। गार वालों ने धमाके और आग के शोले पहले ही देख लिए थे। वो पहाड़ों पर खड़े होकर सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, खुश हो रहे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि नाग और मारिया अपने मिशन में कामयाब हो गया है। जब नाग उनके दरमियान पहुंचा, उन्होंने खुशी के नारे लगाए और इसे कंधों पर उठा लिया। गार वाले ही इस सितारे के असल बशिंदे थे और उनकी हुकूमत बहाल हो गई थी। उनके दुश्मन हमलावर सारे के सारे तबाह हो गए थे। खला से ज़मीन की तरफ सितारे पर रात गहरी हो गई। वादी में अब धमाके हो गए थे। आग भी सर्द पड़ चुकी थी। खलाई इंसानों की सारी तजुर्बा गायें और जहाज तबाह हो गए थे। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई थी। गार में नाग साइंसदान बुजुर्ग को सारी कहानी सुनाने के बाद इससे मशवरा कर रहा था कि वो कब और किस तरह से खलाई जहाज में सवार होकर
زمین کی طرف واپسی کا سفر شروع کر سکتا ہے۔ ادھر ماریا ایک ہی باقی بچے ہوئے خلائی جہاز کے باہر کھڑی پہرا دے رہی تھی۔ یہی جہاز ان کی امید کی آخری کرن تھا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھی تھی، کیا دیکھتی ہے کہ دو خلائی انسان گرتے پڑتے جہاز کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ چوکس ہو گئی۔ اب اسے خیال آیا کہ ناگ سچا تھا۔ اگر اس وقت جہاز پر ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا تو یہ لوگ تو جہاز لے کر کسی دوسرے ستارے کی طرف اڑ گئے تھے۔ دونوں خلائی انسان شدید زخمی تھے کیونکہ وہ لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ قریب آ کر انہوں نے چاروں طرف دیکھا، ایک دوسرے سے تیز تیز آواز میں کوئی بات کی اور پھر خلائی جہاز کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کو کیا خبر تھی کہ خلائی جہاز کے دروازے پر ان کی خلائی موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ جو ہی وہ آگے بڑھے اور خلائی جہاز کے دروازے میں داخل ہونے لگے، ماریا نے شوائی بندوق سیدھی کی اور نشانہ باندھ دیا۔ ایک خلائی انسان کو اڑا کر رکھ دیا۔ اس کی گن سے نکلتے ہوئے شعلوں کو شاید دوسرے خلائی انسان نے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ ششدر اس بات پر تھا کہ حملہ کرنے والا کیوں نہیں دکھائی دیا۔ ماریا اپنی جگہ سے فوراً ہٹ گئی۔ خلائی انسان نے اسی جگہ حملہ کر دیا تھا، مگر خوش قسمتی سے ماریا وہاں موجود نہیں تھی۔ شعاع ایک پتھر پر لگی اور پتھر جل کر بھسم ہو گیا۔ اب اس خلائی حملہ آور کو زیادہ دیر تک زندہ رہنے دینا بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ماریا نے اپنی گن سے شعاع پھینکی جو سیدھی اس خلائی دشمن کے سینے پر پڑی۔ کھٹاک سے ایک دھماکہ ہوا، شعلہ سا ابھرا اور خلائی انسان بجھ کر بھسم ہو گیا۔ ساری رات ماریا پہرا دیتی رہی۔ وہ 2 بار وہاں کوئی نہ کوئی آیا۔ دن نکل آیا تو اسے ان لوگوں کے نعروں اور کہکوں کی آوازیں سنائی دی۔ غار والے لوگ ناگ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے بے حد خوشی منائی۔ بزرگ سائنسدان نے کہا، ناگ بھائی اور ماریا بہن، ہم سب آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں حملہ آور دشمنوں سے نجات دلائی ہے، ہمیں ہماری زبان، حکومت اور آزادی واپس لے کر دی۔ اگر ہم بھی کسی زمانے میں آپ کی زمین پر آباد تھے، اس اعتبار سے آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم سب ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد غار والوں نے وادی میں جا کر دیکھا تو خلائی دشمنوں کی ساری تجربہ گاہیں اور خلائی جہاز تباہ ہو چکے تھے۔ غار والوں نے دوسری وادی میں جا کر ایک تہہ خانے کا بڑا دروازہ کھولا تو اندر ایک حصہ زمین کا تھا جس پر لمبی لمبی گھاس کے خوشے اور عجیب قسم کا پھل اگا تھا۔ بزرگ سائنسدان نے ناگ سے کہا، یہی ہماری اصل خوراک تھی جسے خلائی حملہ آوروں نے ہم سے چھین لیا تھا۔ اس پھل میں اتنی طاقت ہے کہ ایک بار کھا لینے سے 1 ہفتے تک نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس۔ ناگ اور ماریا نے وہ پھل توڑ کر کھائے، بڑے مزیدار تھے۔ ماریا نے کہا، ناگ، ان کا ذائقہ ہمارے زمین کے پھل امرود سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ناگ نے پھل کھاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل ویسا ہی ہے۔ پھر بزرگ سائنسدان نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ بزرگ سائنسدان بولا، جواہر وش۔ ماریا ہنس پڑی، بڑا مزاحیہ نام ہے، مجھے تربوز یاد آ گیا۔ ایک غار والے نے پوچھا، تربوز کیا ہوتا ہے؟ ماریا بولی، تربوز؟ انہیں تربوز کا نہیں پتا؟ ناگ کہنے لگا، بھائی یہ ایک پھل ہے ہماری زمین کا۔ کبھی تمہارے آباء و اجداد جب وہ ہماری زمین پر رہتے تھے تو اس پھل کو بڑے شوق سے کھاتے ہوں گے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر غار والے انسانوں نے ساری کی ساری وادی کو صاف کر دیا اور وہاں شیشے کی دیواروں کے چھوٹے چھوٹے مکان کھڑے کر دیے۔ اس دوران میں ناگ اور ماریا کو خلائی جہاز چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ یہ ٹریننگ بڑی مشکل تھی۔ بزرگ سائنسدان صبح سے شام تک دونوں کو ساتھ لیے ایک ایک مشین کے ایک ایک پرزے کے بارے میں انہیں بتا رہے تھے۔ ناگ اور ماریا نے جلدی ہی بہت علم حاصل کر لیا تھا۔ بزرگ سائنسدان نے کہا، اسے چلانا اور زمین پر اتارنا بڑا آسان ہے بیٹا، بس ایک بٹن دبا دو، یہ زمین سے اٹھ کر خلا میں پہنچ جائے گا۔ ناگ اور ماریا نے جلد ہی بہت علم حاصل کر لیا تھا۔ بزرگ سائنسدان نے کہا، اسے چلانا اور زمین پر اتارنا بڑا آسان ہے بیٹا، بس ایک بٹن دبا دو، یہ زمین سے اٹھ کر خلا میں پہنچ جائے گا۔ پھر ایک بٹن دبا دو، یہ اپنا رخ نقشے کے مطابق خود کر لے گا۔ پھر جب زمین کے قریب آئے تو دوسرا بٹن دبا دو، یہ زمین پر اپنے نقشے کے مطابق اتر جائے گا۔ سب سے بڑی مشکل اس وقت پیدا ہوتی ہے اگر اس میں راستے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ مثلاً راستے میں تم لوگوں کو بے شمار خلائی ستارے اور شہاب ثاقب ملیں گے، ان کے کروڑوں ٹکڑے تمہارے جہاز سے ٹکرائیں گے۔
اگرچہ اس کی سطح پر ان ٹکڑوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی خرابی پیدا کر دے، اس کا رخ دوسری طرف موڑ دے۔ پھر تمہیں بڑی مہارت سے کام لے کر اس مشکل کو درست کرنا ہوگا، اس کے رخ کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہوگا، بس اس بات کی مشق تمہیں کرائی جا رہی ہے۔ 15-20 روز کی ٹریننگ کے بعد ناگ اور ماریا جہاز کی ساری مشینری سے باخبر ہو گئے تھے۔ اب ان کی واپسی کے سفر کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا۔ گار والوں نے خلائی جہاز کے گرد جمع ہو کر زبردست جلسہ کیا، ناگ اور ماریا کے حق میں تعریفی تقریریں کی، ان کے خلائی جہاز کو ہر طرح سے صاف ستھرا کیا، اندر پھل اور پانی کا ذخیرہ بھی رکھ دیا۔ پروگرام کے مطابق خلائی جہاز کو آدھی رات گزرنے کے بعد اپنا سفر شروع کرنا تھا۔ ٹھیک آدھی رات کے بعد ناگ اور ماریا کو بڑی گرمجوشی سے رخصت کر خلائی جہاز میں سوار کیا گیا۔ ناگ اور ماریا نے جہاز کے اندر جا کر دروازہ پوری طرح سے بند کر دیا۔ ناگ نے مختلف بٹن دبا دیے، جہاز کی مشینری چل پڑی اور ہلکے ہلکے آواز آنے لگی۔ پھر ایک بٹن دبایا تو جہاز نے زمین سے اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ اس کے گنبد اور نچلے حصے سے سرخ اور نیلی شعاعیں ابھر رہی تھیں۔ خلائی جہاز کے شیشے والی گول کھڑکی سے لگ کر ناگ اور ماریا نے ہاتھ ہلا کر الوداع کیا۔ گار والے بھی نیچے کھڑے ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں رخصت کر رہے تھے۔ خلائی جہاز اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا گیا، یہاں تک ستارے کی مخلوق اور اس کے پہاڑ پر ایک سیاہ دبا سا بن کر رہ گئے۔ ستارے کی سطح سے اوپر اٹھنے کے کوئی 2 گھنٹے بعد خلائی جہاز کی رفتار ایک بٹن دبا کر بڑھا دی گئی۔ رفتار کے بڑھتے ہی جہاز کو ایک دھچکا سا لگا۔ ناگ اور ماریا ایک بہت بڑی سنگ مرمر کی میز کے سامنے سیاہ رنگ کی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ڈائلوں اور ان میں حرکت کرتی سوئیوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ جہاز کے اندر ایک سکرین لگی تھی جس میں خلا کی پوری تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کی رفتار بے حد بڑھ گئی تھی اور اب وہ خلا میں داخل ہو چکے تھے۔ انہیں سکرین پر بے شمار شہاب ثاقب نظر آ رہے تھے جو تیزی سے آ کر چمکتے ہوئے جہاز کے اوپر سے گزرتے جاتے تھے، کچھ دیر جہاز سے ٹکرا کر ٹوٹ پھوٹ جاتے تھے۔ ناگ بڑی احتیاط سے جہاز کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ ماریا نے ناگ کو بڑی ہوشیاری اور توجہ سے جہاز کو کنٹرول کرتے دیکھا تو مسکرا کر کہا، کبھی زندگی میں تم نے سوچا تھا کہ ایک روز تم خلائی جہاز کو چلاتے ہوئے آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہوگے؟ ناگ نے بڑی سنجیدہ آواز میں کہا، کبھی نہیں سوچا تھا ماریا، کبھی خواب میں بھی نہیں۔ اس بات کا خیال آیا تھا کہ ہماری زمین سے اوپر خلا کے ستاروں میں بھی لوگ آباد ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز تجربہ ہے جس میں سے ہم گزرتے ہیں۔ تم یقین کرو، جب مجھے اس کا خیال آتا ہے تو حیرت سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ماریا بھی سنجیدہ ہو گئی تھی، کہنے لگی، زمین پر پہنچ کر جب ہم امبر کو یہ واقعات سنائیں گے نا تو اسے کبھی یقین نہیں آئے گا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ وہ خود خلائی جہاز والوں کی بحری ڈاکوؤں سے جنگ دیکھ چکا تھا۔ ناگ نے کہا، حقیقت میں تو اس نے ہی سب سے پہلے خلائی مخلوق اور ان کے خلائی جہاز کو دیکھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری طرح آسمانوں کی سیر نہیں کر سکا اور نہ ہی جوپیٹر ستارے کی مخلوق سے ملاقات کر سکا۔ بہرحال اسے ضرور ہماری باتوں کا یقین آ جائے گا، ویسے وہ ہماری قسمت پر رشک بھی کرے گا۔ ماریا نے کہا، جزیرے پر پہنچ کر سب سے پہلے تو ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ جزیرے میں ہی ہوگا۔ ناگ بولا، ہونا تو اسے وہی چاہیے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے، وہاں اسے کیا حالات پیش آئے ہوں گے۔ ماریا اچانک بولی، ستاروں کی مخلوق سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم جزیرے پر پہنچتے ہی اس خلائی جہاز کو تباہ کر دیں گے تاکہ کسی دوسری مخلوق کے حملہ کرنے کا امکان باقی نہ رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جزیرے سے کیسے نکل سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ جہاز تو جزیرے میں ہی اترے گا۔ ناگ کچھ سوچ کر بولا، ہمیں ہر حالت میں ستارے میں رہنے والوں سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ خلائی جہاز زمین پر ہمارے لیے ویسے بھی بیکار ہوگا اور پھر اس کے ساتھ اس کے جو اڈے ہیں، جو تجربہ گاہ ہے، اس کو تباہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، وگرنہ وہ تجربہ گاہ زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے کسی وقت بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ماریا نے کہا، یہ تو سب ٹھیک ہے مگر کیا ہم جزیرے سے باہر نکل سکیں گے؟ ہمیں کسی کشتی کا ابھی سے بندوبست کر کے رکھنا چاہیے۔ ناگ کہنے لگا، عزیز بہن، اس جہاز میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جسے ہم زمین پر پہنچنے کے بعد سمندر میں کشتی کے طور پر استعمال کر سکیں۔ یہاں تو سوائے سنگ مرمر کے
पत्थरों, मोटे मोटे शीशे और बड़ी बड़ी गोल डायल नुमा मशीन के और कुछ भी नहीं है। हमें जजीरे पर पहुंचकर देखना होगा कि जजीरे में हमें कैसे हालात से दो चार होना पड़ता है। हो सकता है अंबर वहाँ मौजूद हो। मारिया ने पूछा, और अगर अंबर वहाँ मौजूद ना हुआ तो? नाग ने कहा, तो फिर जैसे भी हालात हुए देखा जाएगा। बहरहाल अभी तो हमें ज़मीन तक पहुंचने के लिए 4 रोज़ का सफ़र और तय करना है। खलाई जहाज़ का सफ़र जारी रहा। स्क्रीन पर चमकदार शहाब साकब बराबर सफ़र कर रहा था, टकरा टकरा कर गुजर रहे थे। उन्हें यही डर था कि कहीं कोई बड़ा सा शहाब साकब जहाज़ से टकरा कर इसके तवाज़ुन को ख़राब ना कर दे। खला में सफ़र करते हुए इन्हें तीसरा रोज़ जा रहा था कि स्क्रीन पर उन्होंने एक अजीब सी गोल तश्तरी को अपनी तरफ बढ़ते देखा। वो बड़े हैरान हुए कि ये क्या बला है जो इनकी तरफ बढ़ रही है। मारिया ने कहा, ये क्या चीज़ हो सकती है नाग? गोल तश्तरी बढ़ते बढ़ते काफ़ी फैल गई और इसमें से शुआएं निकलना शुरू हो गई। जहाज़ को इधर उधर करना या इस तश्तरी से बचाना नाग के बस में नहीं था। बहरहाल वो चौकस होकर हर खतरे के लिए तैयार होकर बैठ गया। जूं जूं तश्तरी करीब आ रही थी वो फूलती ही चली जा रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो कोई बहुत बड़ा बादल का गोल टुकड़ा है जो सफ़ेद शुआएं छोड़ रहा है। और फिर ऐसा हुआ कि एकदम से नाग का खलाई जहाज़ इस बादल में गुम हो गया। जहाज़ को झटके लगने शुरू हो गए। मारिया और नाग संगे मार मार के फर्श पर गिर पड़े। मारिया ने चीख कर कहा, नाग, हम पर किसी दूसरे खलाई जहाज़ ने हमला कर दिया है। नाग ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं मारिया, हम मुकाबला करेंगे, हौसला मत हारो। नाग ने उठकर स्क्रीन पर गौर से देखा। वहाँ सिवाय सफ़ेद चमकती हुई धुंध के और कुछ भी नहीं था। नाग ने बैक वक़्त कितने ही बटन दबाए मगर जहाज़ पर जैसे कोई असर ना हुआ। इसे बदस्तूर झटके लगते रहे और वो डोल रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। नाग ने एक फालतू रॉकेट चलाने की भी कोशिश की ताकि जहाज़ को बादल के ऊपर ले जा सके, मगर वो रॉकेट भी ना चल सका। नाग ने मारिया से कहा, मालूम होता है सारी मशीनरी जाम हो गई है। मारिया बड़ी परेशान हो गई, अब क्या होगा? नाग ने उसे तसल्ली दी, घबराओ नहीं मारिया बहन, ये किसी दुश्मन का जहाज़ नहीं है बल्कि खलाई बादल का एक टुकड़ा है जिसमें बड़की रो दौड़ रही है। यही बड़की रो हमारे जहाज़ को झटके दे रही है। इससे ज़्यादा ये हमारे जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ देर बाद झटके रुक गए। स्क्रीन पर बादलों की धुंध छट गई। खलाई जहाज़ इस खतरनाक मुसीबत से बाहर निकल आया था। मारिया के चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया। उसने नाग का हाथ थामकर कहा, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। नाग मुस्कुराया, खां खुदा ने हम पर रहम किया है। इस खला में आकर खुदा पर मेरा ईमान ज़्यादा पुख्ता हो गया है। हो सकता है अब हमारा सफ़र सुकून से कटे। ज़मीन के वक़्त के मुताबिक 3 दिन और 3 रातों के खलाई सफ़र के बाद उनका खलाई जहाज़ खला से निकलकर ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हुआ तो जहाज़ को एक ज़बरदस्त झटका लगा। नाग इस खतरनाक लम्हे के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसने झट ऊपर की जानिब के सारे रॉकेट चला दिए, जिसकी वजह से जहाज़ की रफ्तार कंट्रोल में आ गई, क्योंकि अब ज़मीन की कशिश ने भी जहाज़ को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। ऊपर के रॉकेटों के चलते ही खलाई जहाज़ को एक ज़ोरदार धचका लगा, जिसके साथ ही खलाई जहाज़ की रफ्तार एकदम तेज़ हो गई और खलाई जहाज़ के ऊपर से सुर्ख रोशनी बड़ी तेज़ी से खारिज होना शुरू हो गई। मारिया और नाग बड़ी दिलचस्पी और गौर से स्क्रीन पर ज़मीन को अपनी तरफ बढ़ता देख रहे थे। उन्हें अब इस नज़रिए के बारे में कोई शक नहीं रहा था कि ज़मीन गोल है और ज़रा सी पिचकी हुई है जैसे नाशपती, क्योंकि वो ज़मीन को इसके पहाड़ों और समंदरों समेत अपने खलाई जहाज़ की स्क्रीन पर देख रहे थे। ज़मीन बड़ी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। आखिर पहाड़ साफ साफ दिखाई देने लगे। उनका जहाज़ दुरुस्त समत की तरफ चला जा रहा था। अब जहाज़ बहुत आगे आ गया था, पहाड़ काफ़ी पीछे रह गए थे। स्क्रीन पर समंदर ही समंदर था। फिर इस समंदर में से एक जजीरा उभरने लगा। नाग और मारिया ने पहचान लिया ये वही जजीरा था जहाँ से वो खलाई जहाज़ में बैठकर ऊपर उड़े थे। खलाई जहाज़ जजीरे के बिल्कुल ऊपर आ गया। अब नाग ने आखिरी बटन दबा दिया, जिसके बाद जहाज़ ने जजीरा का एक चक्कर लगाया और फिर बड़े इत्मीनान के साथ मगरबी दरख्तों के झुंड के पीछे संगे मार मार के चबूतरे पर बड़े आराम के साथ उतर गया। खलाई जहाज़ के ज़मीन के साथ लगते ही नाग ने झट वो बटन दबा दिया, जिसके दबने के आधे घंटे बाद इस खलाई जहाज़ को तबाह होना था।
नाग और मारिया जल्दी से जहाज से बाहर निकल आए और चट्टानों के पीछे छुप गए। खलाई जहाज जजीरे के सन्नाटे में खामोश खड़ा था कि उन्होंने देखा कि संगे मरमर के चबूतरे के अंदर से एक खलाई इंसान हाथ में खलाई बंदूक लिए बाहर निकला और बड़े सुकून के साथ खलाई जहाज में दाखिल हो गया। मारिया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। नाग, अब क्या होगा? वो जहाज को उड़ाकर ले जाएगा। नाग ने कहा, फिक्र ना करो मारिया, जहाज ऊपर जाकर फट जाएगा। मारिया जल्दी से बोली, लेकिन नाग, अगर इसने अंदर जाते ही बटन को ऊपर कर दिया तो फिर यह जहाज कभी तबाह ना हो सकेगा और यह खलाई बला ऊपर जाकर हमारी ज़मीन पर एक बार फिर तबाही नाजल कर देगी। नाग ने यह सोचा ही नहीं था। वो परेशान होकर मारिया की तरफ देखने लगा। मुसीबत ये थी कि वो अपनी शुआई बंदूक भी जहाज में ही छोड़ आए थे। क्या खलाई जहाज सही सलामत ऊपर उड़ गया? नाग और मारिया के साथ इस जजीरे पर फिर क्या गुजरी? अंबर से इनकी मुलाकात कहाँ और कैसे हुई? ये सब इस नावल की अगली किस्त नंबर 53 में मुलाहिजा कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।